ابن عساکر نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بصرہ تشریف لائے تو دو صحابی نے آپ سے پوچھا کہ ہمیں بتلائے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بعد تم خلیفہ ہوگے، تو یہ بات کہاں تک سچ ہے؟ اس لیے کہ آپ سے زیادہ اس معاملے میں صحیح بات اور کون بتا سکتا ہے؟ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بات غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے خلافت کے معاملے میں وعدہ فرمایا تھا۔ جب میں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی تو اب میں غلط بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کر سکتا۔ اگر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے خلافت کا وعدہ کیا ہوتا تو میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر کھڑے ہونے نہیں دیتا۔ یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک کسی نے قتل نہیں کیا اور نہ آپ کا یکا یک وصال ہو گیا، بلکہ کئی دن تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیمار رہے، اور جب آپ کی بیماری نے روز زور پکڑا اور مؤذن نے آپ کو نماز کے لیے بلایا تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کا حکم فرمایا اور مشاہدہ فرماتے رہے۔ اسی طرح 3 بار فرمایا کہ میری جگہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی جگہ پر نماز کی امامت کا حکم دینے کا مطلب تھا کہ میرے بعد میری جگہ پر مسلمانوں کو خلیفہ اور امام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ جب ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ان کا اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سچی بات یہی ہے کہ وہ اس کے اہل بھی تھے، اس لیے کسی نے بھی آپ کی خلافت سے انکار نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، اور کسی نے بھی حضرت عمر فاروق کی خلافت کے بارے میں ذرا برابر بھی روک ردانی نہیں کی، اور میں نے بھی آپ کی اطاعت قبول کر لی۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کو یہ خوف ہوا کہ وہ ایسے شخص کو نہ خلیفہ بنا دیں جس کا جواب قیامت کے دن ان کو دینا پڑے، اس لیے حضرت عمر فاروق نے اپنی اولاد کو بھی خلافت کے لیے نامزد نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے خلافت کا معاملہ صحابہ کے سپرد کر دیا، اور سب نے مشورہ کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ میں نے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ان کا خلیفہ تسلیم کر لیا، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت قبول کر لی، ان کی حقوق ادا کیے، ان کے ساتھ جنگیں لڑی، اور انہوں نے جو دیا اس کو خوشی خوشی قبول کر لیا۔